ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد رضوی۔ آپ تمام ناظرین دیکھ رہے ہیں چینل ون کا پروگرام سوال ہمارے جواب قرآن مجید سے۔ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم لوگ جو سوال کرنے والے ہیں وہ انفاق سے متعلق ہے کہ انفاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ انفاق ایک ایسی چیز ہے جس کو لے کر ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، کیونکہ صدقہ بھی ہے اور پھر خمس بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، پھر اس کے بعد ہم لوگ انفاق کی بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا کہیں نہ کہیں ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے ایپیسوڈ میں یہ سارے ڈاؤٹس ہم لوگ کلیئر کریں گے۔ تو آئیے ہمارے ذریعے پوچھے جانے والے سوالوں کا جواب دینے کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید روح ظفر صاحب قبلہ۔ تو سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ آغا؟ الحمدللہ، شکر ہے خدا کا۔ آغا، آج کے پروگرام میں ہم لوگ انفاق کے بارے میں تھوڑا سا گفتگو کر لیتے ہیں، کیونکہ ایک ایسی چیز ہے جس کی کرنے کی ہدایت قرآن مجید دیتا ہے، لیکن اس کا ذکر قرآن مجید میں کہاں پر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں سلام کے ساتھ ایام عزائے امام حسین علیہ السلام کی تعزیت بھی پیش ہے، اور یقیناً اس عظیم انفاق کرنے والے خاندان کی ہستی جس نے اپنی جان کی ہی قربانی پیش کر دی ہے، جی، ہم اس کے تذکرے کے ساتھ ساتھ اس اہم بحث کو قرآن مجید سے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید میں انفاق کا تذکرہ کہاں ہے، کس طریقے سے ہے۔ جی، قرآن مجید نے متعدد یعنی کئی آیتوں میں انفاق کا تذکرہ کیا ہے، الگ الگ طریقے سے بیان کیا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو انفاق کہا گیا ہے۔ جی، قرآن مجید کے الفاظ کا جو ترجمہ کیا گیا ہے، اور مفردات راغب نامی کتاب میں انہوں نے جو ترجمہ کیا یہی ہے کہ انفاق کا مطلب یہ ہے کہ راہ خدا میں اپنے مال کو خرچ کرنا، صرف مال کو اور دوسری چیزوں کو۔ اچھا، یہ قرآن مجید میں قرآن مجید کے آیتوں سے جو معنی نکل رہا ہے وہ یہی ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی 195 نمبر آیت میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، سورہ تغابن کی 16ویں آیت میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں آیا ہے انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ اس آیت میں خداوند عالم قرآن مجید میں یہ کہہ رہا ہے اپنے بندوں سے انفاق کرو، مما رزقناکم، خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جو ہماری طرف سے تمہیں دیا گیا اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ ایسا دن آ جائے کہ جس دن نہ کوئی بیع اور تجارت ہوگی، کوئی لین دین بزنس نہیں ہوگا، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی شفاعت اور سفارش اور کوئی بھی وہاں پر سفارش نہیں چلے گی کہ کوئی پارٹی بازی آئے، کچھ نہیں چلے گا۔ اس دن سے پہلے تم انفاق کرو، یعنی دنیا میں انفاق کرو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے۔ اسی طریقے سے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کرتے ہوئے قرآن مجید میں یہ آیت بیان کی گئی ہے کہ یہ حکم آپ پہنچا دیجئے، قل لعبادی الذین، اے رسول کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے، یقیم الصلاۃ، آمنو، وہ بندے جو ایمان لے آئے اور نماز قائم کرتے ہیں، کیا کریں؟ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، جو اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سرًا، خاموشی کے ساتھ، بغیر کسی کو پتہ چلے ہوئے وہ خرچ کرتے ہیں، وعلانیتاً، اور سامنے بھی، لوگوں کے سامنے بھی خرچ کرتے ہیں، اس طریقے سے خرچ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بتا دیے من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ، یعنی اس سے پہلے کہ وہ جو دن آنے والا ہے کہ جس دن کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اس سے پہلے ان کو کیا کیا فائدہ پہنچائے گا یہ انفاق، یہ خبر دے دیجئے۔ یہ قرآن مجید میں
قرآن مجید کی آیتوں میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں جو لوگ انفاق نہیں کرتے ہیں ان کو باقاعدہ بڑی محبت کے انداز میں پوچھا گیا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم انفاق نہیں کرتے ہو، خرچ نہیں کرتے ہو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ تو قرآن مجید کی بہت سی آیتوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انفاق کرو اللہ کی راہ میں، اپنے مال کے ذریعے سے، اپنے جان کے ذریعے سے جہاد کرو، قرض دینے کے ذریعے انفاق کرو، یہ ساری باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ بہت سی آیتیں قرآن مجید میں، یہاں تک کہ بتایا گیا ہے کہ انفاق کرنے کے لیے کس چیز کا سہارا لیا جائے، یہ بھی بیان کیا گیا قرآن مجید میں۔ مثلاً عبادتوں اور اہم ترین اعمال کے ساتھ انفاق کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ اگر اس کو دیکھیں تو جو آیتیں قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں جس میں اہمیت انفاق کو بیان کیا گیا ہے اسلام میں، سورہ بقرہ کی 177 نمبر آیت جس میں ایتائے مال کو دینے کو کہا گیا ہے، ایمان کے ساتھ، قیامت پہ ایمان کے ساتھ، ملائکہ پہ ایمان کے ساتھ۔ اور قرآن مجید نے بہت سے آیتوں میں انبیاء الہی کو مصداق بیان کیا ہے کہ یہ لوگ راہ خدا میں انفاق کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی آیتوں میں ہے مثلاً وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یعنی نیکی یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اللہ پر اور قیامت پر، یوم آخرت پر ایمان لے آئے، ملائکہ پر اور کتابوں پر، نبیوں پر، اور آت المال علی حب، اللہ کی محبت میں جو مال دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ تو مال یعنی ایمان کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ مال کو خرچ کرنا، انفاق کو، یعنی ایک عبادت کے ساتھ گویا عبادت ہے انفاق کرنا، عبادت تو ہے ہی انفاق اور خرچ کرنا مال۔ اسی طریقے سے نماز قائم کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، نماز کے ساتھ انفاق کو قرار دیا گیا ہے، جہاد کے ساتھ انفاق کو قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ سارے تذکرے قرآن مجید میں صبر کے ساتھ انفاق کو قرار دیا گیا ہے، خضوع اور استغفار کے ساتھ انفاق کو قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں میں یہ تذکرے کیے گئے ہیں، ان آیتوں کے ساتھ ساتھ یہ سب بیان کیا گیا ہے۔ لیکن آپ جیسا بتا رہے ہیں کہ تقریباً اتنی ساری آیتوں کا آپ نے حوالہ دیا ہے کہ قرآن مجید میں انفاق کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، لیکن جب اتنا فوکس اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کر رہا ہے انفاق کے ساتھ، اس کا جو ہے سماجی طور پر کیا فائدہ دکھنے کو ملتا ہے؟ سماج اور معاشرے میں اس کا کیا فائدہ ہوگا، مطلب کیا فرق پڑے گا اگر انفاق کر رہا ہے انسان اپنی زندگی سے؟ خداوند عالم نے انسانی زندگی کو بہتر سے بہتر چلانے کے لیے ہمارے لیے کچھ احکام معین کیے ہیں، جو کبھی واجب کی صورت میں ہے، جی، کبھی مستحب اور سنت کی صورت میں ہے، جی، اور کبھی حرام کی صورت میں ہے۔ انفاق کو اگر ہم انہی تینوں زاویے سے دیکھ لیں گے جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ انفاق کہاں واجب قرار دیا گیا ہے، کہاں پر سنت اور مستحب قرار دیا گیا ہے، اور کہاں پر حرام قرار دیا گیا ہے، تو انسان کی جو سماجی تمام یعنی دنیائے انسانیت کی سماجی زندگی کے لیے بہترین پیغام ہے کہ کیا فائدہ دوسروں تک پہنچے گا۔ اب قرآن مجید میں جہاں واجب قرار دیا گیا ہے انفاق کو، ان کی باقاعدہ فہرست ہے، مثلاً زکوٰۃ، خمس، کفارات، جو مال کے ذریعے جو کفارے ادا کیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے وہ نفقات جو واجب قرار دیے گئے ہیں۔ تو اب یہ سب چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو یہ جو کفارات ہیں، یہ جو واجب، زکوٰۃ کو واجب قرار دیا گیا ہے قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں، خمس کو واجب قرار دیا گیا ہے، مال کے کفاروں کو جو واجب قرار دیا گیا ہے، جو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ در حقیقت انفاق ہے۔ تو یہ انفاق کے اندر آتی ہیں، یہ سب انفاق ہے، راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، لیکن خدا نے واجب قرار دیا ہے ان کو۔ تو یہ زکوٰۃ کہاں مصرف ہوتا ہے؟ جب آپ دیکھیں گے زکوٰۃ کو مصرف کرنے والوں کو، تو ایسے ہی لوگوں پہ تو جو سماج اور معاشرے میں کسی قسم کی تنگ دستی، مشکلات میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے ہے۔ تو یہ انفاق کرنے کو جی خمس کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ بہترین خدمت ہے خمس کے ذریعے سے خود آل نبی کی اور خود امام کی، یعنی جو خمس کے دو حصے کیے گئے ہیں، ایک امام کا حصہ ہوتا ہے، ایک سادات کا حصہ ہوتا ہے۔
امام کا حصہ بھی امام نے اجازت دی ہے اس دور غیبت میں کہ جب وہ پردہ غیب میں ہیں کہ ان کے جو نائب عام ہیں اس وقت وہ اپنی مصلحت سے عوام کے لیے خرچ کرتے ہیں. کہیں راستے بنواتے ہیں, کہیں مدرسے بنواتے ہیں, کہیں مسجدیں بنواتے ہیں, کہیں ہاسپٹل بنواتے ہیں. میں جو مراجع کرام ہیں مختلف امور سے عوام اور سماج کے لیے خرچ ہوتا ہے. بالکل بالکل. سہم سعادات بھی اور سہم امام بھی. جی اس طریقے سے. یہاں پہ ایک سوال کرنا چاہوں گا, جیسے آپ نے کہا کہ انفاق کے اندر خمس ہے, زکوٰۃ ہے, یہ سب چیزیں آ رہی ہیں, تو کہیں یہ کنفیوژن نہ ہو جائے کہ انفاق کا نام ہی مطلب جیسا آپ نے بتایا کہ ہر جگہ پہ کہ انفاق اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو, تو یہ تو اس کا پارٹ ہے خمس اور زکوٰۃ, ایسا نہیں ہے کہ انفاق انہی دونوں چیزوں کو کہتے ہیں. یہاں پر کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. ایک وہ چیز ہے کہ جو واجب ہے, واجب انفاق میں ہے کہ اس کو تو کرنا ہی ہے, نہیں کریں گے تو اس کا خامیازہ تو پھر لکڑی مار کھانی پڑے گی, سزا بھگتنی پڑے گی. واجب ہے. کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے اس کو انجام دے لیا تو نہیں, ایسا نہ ہو کہ لوگ خمس نکالے سوچے انفاق کر دیا ہم نے. اصل اہمیت جو ہے وہ ایسی چیز کی ہے اسلام میں, خدا نے بھی ایسے اعمال کو جو واجب نہیں ہے اور انسان انجام دیتا ہے اس کو زیادہ اہمیت دی ہے. نماز شب واجب نہیں ہے, لیکن اگر انسان انجام دیتا ہے تو خداوند عالم نے اس کی آثار و برکات واجب نماز سے زیادہ. واجب تو وہ ہے کہ اگر نہیں کرے گا تو جہنم میں جائے گا, مار کھائے گا. لہذا نماز شب واجب نہیں ہے, لیکن جب انسان انجام دے رہا ہے تو اس کا ثواب, اس کی برکتیں, اس کے آثار بہت زیادہ ہیں. ایسے ہی صدقات جو مستحب قرار دیے گئے ہیں, مثلا قرض الحسنہ کا جو قرآن میں تذکرہ کیا گیا ہے قرآن مجید کی آیتوں میں کہ قرض دیا جائے مومنین کو, فَيُضَاعِفْ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا, تو یہ خمس نہیں ہے, یہ زکوٰۃ نہیں ہے, یہ واجب مال کا صدقہ نہیں ہے, یہ تو قرض الحسنہ ہے کہ انسان چاہے یا نہ چاہے, یعنی دینا چاہتا ہے تو دے دے. تو اب یہ انسان عظیم ثواب بیان کیا گیا. ہاں, اس کا جو اضعافا مضاعفہ یعنی کئی گنا بڑھ کے ثواب خداوند عالم پلٹاتا ہے. تو یہ چیزیں انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے. واجب اپنی جگہ پہ ہے, جو سنت و مستحب قرار دیا گیا ہے وہ ہماری سماج کی خدمت ہے, ہمارے معاشرے کی خدمت ہے. سماج میں اور معاشرے میں جو انفاق کا فائدہ ہے وہ زیادہ واجب کے ساتھ ساتھ مستحب سے سامنے آتا ہے. مستحبی چیزوں سے سامنے آتا ہے. مثلا مستحبات کے لیے جو ہے وہ خمس کے واجب ہونے کے لیے کہا ہے کہ نہیں قرآن میں, وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَلِلَّهِ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ, تو یہ خمس کے بارے میں آیت آئی ہے. یا سورہ بقرہ میں مما رزقناہم ينفقون آیا ہے, یا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم, یعنی جو لوگ سونے اور چاندی کو, خزانے کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو راہ خدا میں نہیں خرچ کرتے تو ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیں. یہ آیتیں یہ بتا رہی ہیں کہ واجب کیا ہے. اور اس کے بعد مستحبات کے لیے کہ مثلا جو کہا ہے علی المولود رزقهن وکسوتهن بالمعروف, یعنی یہ مستحبات کے لیے کہا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے جو یعنی واجب قرار دیا ہے, واجب جو خرچ ہے نفقات ہیں اس کے لیے یہ آیت قرآن مجید کی ہے. اسی طریقے سے جہاد کے موقع وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, یعنی اپنے آپ کو نابودی کی طرف نہ لے جاؤ, رائے خدا میں خرچ کرو. تو یہ جہاد کے لیے. تو یہ آیتیں جو قرآن مجید کی بیان کی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, یعنی جہاد کے لیے مال کو خرچ کرو. یہ ساری چیزیں جو شریعت نے ہمارے لیے رکھی ہے. دیکھیے عقل کہتی ہے, عقل کا تقاضا ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرو دو لوگوں کو. ہم یہاں پر کیونکہ ہم ایک بعنوان مبلغ دین آپ سے گفتگو کر رہے ہیں تو ہم دین کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ جو دین نے سسٹم رکھا ہے اس سسٹم میں مکمل طور پر سماج اور معاشرے کی خدمت ہے. بالکل. جو کچھ بھی مال کا واجب قرار دیا گیا ہے شریعت میں, اس سے انسان کے لیے تو جو فائدے ہیں وہ نہیں, جو خود سماج اور معاشرے کے لوگوں کو فائدے ہیں سب بالکل واضح ہیں. خمس ہو, زکوٰۃ ہو, صدقات ہو, خیرات ہو, جو کچھ بھی ہیں, نان و نفقہ ہو, یہ سب کچھ معاشرے اور سماج کی خدمت کے لیے ہے. بالکل مولانا صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. آج ناظرین آپ نے سماعت فرمایا کہ کس طرح سے
قرآن مجید میں اس چیز کا ذکر ہے۔ انشاءاللہ قبلہ آپ سے اجازت چاہوں گا، پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات کریں گے ہم لوگ انشاءاللہ تعالی۔ تو جی ہاں ناظرین، جو انفاق کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے اس کا مقصد یہ بتایا قبلہ نے کہ سماج کو بہتر بنانے کے لیے کہا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انفاق کرنا چاہیے۔ لیکن اس سے متعلق اور بھی کئی سوالات ہیں جو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم لوگ کریں گے، تو برائے کرم ہم لوگوں کا ساتھ دیجیے گا اور ہم لوگ انفاق کو سمجھنے کی اور قریب سے کوشش کریں گے۔ فی الحال دیجیے اجازت، ہمیں ہماری ٹیم کے ساتھ دیکھتے رہیے چینل ون، بہت شکریہ۔